प्रोग्राम में बात करेंगे अदालत उज़्मा में पैनामा लीक्स केस की समाअत। दोनों फरीकैन की जानिब से मुतअद्दिद दस्तावेज़ात जमा करा दी गई। अब तक इस बात का फैसला ना हो सका कि मामले की तहकीकात के लिए कमीशन बनेगा या नहीं। अदालत ने केस की समाअत 17 नवंबर तक मुलतवी कर दी। उसके बाद कुछ बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिन्होंने तुर्की के सदर की पाकिस्तान आमद पर पार्लियामान के मुश्तरका इजलास को बॉयकॉट करने का फैसला किया है। पार्टी इजलास में मुशावरत के बाद चेयरमैन पीटीआई का कहना था कि उनकी जमात एक ऐसे वजीर आजम को इंडोर्स नहीं कर सकती जिन्होंने कानून तोड़ा और करप्शन में मुलव्विस हैं। और आखिर में बात करेंगे कि नादरा ने कुछ पाकिस्तानियों के शनाख्ती कार्ड क्यों ब्लॉक कर रखे हैं। बोल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ गुरमीन सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं। आपसे दरख्वास्त ये करता रहता हूँ कि आप मिलते ही कनेक्ट हो जाते हैं, लिहाजा अपनी बात का आगाज़ कर दें और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा ट्विटर हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_। और अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल एड्रेस है बोलबोलपाकिस्तान@dawnnews.tv। ऑल साइड्स सबमिट डॉक्यूमेंट्स इन पनामा पेपर्स केस। ये आप बनाती हैं बावजूद मेरे बार बार इल्तिजा और के बीबी मैं तो सिर्फ वो किया है ना, सब रिपोर्ट किया है कि आज ये हुआ है, बस मैंने ना कोई रिमार्क डाला ना कुछ। ये तो कोई ऐसी मतबाजी अदालत नहीं लगेगी। हाँ तो मैंने कब लगाई नुसरत? मुझे समझ नहीं आती कि आज ये हुआ अदालत में और क्या है। पाकिस्तान की आला तरीन अदालत का बेंच बैठा हुआ है, वहां पर बड़े नामी गिरामी वकला हर जमात की तरफ से मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक है। दस्तावेजात हैं। उसके बावजूद जैसे ही पेशी खत्म होती है तो पहला एक ड्रामा शुरू होता है कि वहां पर आकर हर आदमी अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन पेश कर रहा होता है। चले अगर वकला खड़े होकर ये कहें कि जी मैंने ये कहा, वकला तो आए नहीं आज, क्या तो देखा ही नहीं हमने। आज तो उनकी वो जो बाकी टीम होती है वो सारे लोग खड़े थे। ठीक है। वहां से फरागत होती है तो शाम 7 बजे से हमारे यहाँ से मतवाजी अदालत शुरू हो जाती है। डेफिनेटली। पर आज आप मेरी हेडलाइन पे एतराज़ नहीं कर सकते। मैंने सिर्फ ये कहा है कि आज ये हुआ नुसरत। अब ना मैंने रिमार्क डाला, ना मैंने कहा कि किसी ने क्या कहा, सिर्फ ये कहा कि कमीशन का फैसला नहीं हुआ, 17 तक अडजर्न हो गई और सारे उन्होंने दस्तावेजात जमा करवा दी, बस दैट्स इट। इस रिटर्न तो नहीं कर रहे ना, हम आगे तो नहीं बढ़ जाएंगे। इस पे लाने का ही मतलब ये होता है कि ये तो आज हम दिन भर की मिस्टर जावेद, इफ यू हैव समथिंग टू से समझा करो ना। मैं देखो तुम्हारी चालाकी बहुत समझता हूं। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं रही अब पैनामा वाले केस में नुसरत साहब, सीधी सी बात है। मैं क्या बोलूं आपको? जिस दिन ये प्रोग्राम शुरू हुआ है 4 अप्रैल को, बदकिस्मती साथ ही पैनामा, मैंने कहा कि इसका एक ही तरीका है, ये पार्लियामान। बिल्कुल सही है यार। 400 नाम आए हैं, कह कर मेरी जबान खुश्क हो गई। हाँ, एक ही वो जुमला आपका, सही बात है, बोर हो गए। सियासतदानों के नाम हैं, बैठो कुछ कवानीन बनाओ, हिसाब किताब करना है। अब आपको एहसास हो रहा होगा कि पीपल्स पार्टी कितनी भी बुरी हो, कितनी भी वो गई गुजरी हो, वो जो रास्ता अडॉप्ट कर रहे थे वो बेहतर था। जो कानून पहले कोई कानून बनाकर फिर हम अगर कमीशन के लिए रुजू करेंगे, क्योंकि हम डिफाइन करेंगे कि जनाब आप हमारे लिए ये बातें मालूम कीजिए। न जाने किसने इमरान खान साहब के जहन में ये बात डाल दी कि जी छोड़े। बहरहाल अगर अदालती रास्ता इस तरह का होता तो मैं आपको दियानतदारी से बता रहा हूं कि आजकल जो हालात हैं उसमें एतजाज एहसन, जिन्होंने शायद आपको याद ना हो कि 2002 का इलेक्शन जो है ये लड़ा था, उनके यहाँ नारा लगता था 2002 में जिससे वो जीते थे लाहौर में, क्या? बेनजीर का भाई, अच्छा। नवाज शरीफ का वकील। राइट। तो बेनजीर का भाई नवाज शरीफ का वकील, तुम्हारे फेवरेट एतजाज एहसन साहब आजकल नवाज शरीफ साहब के इमरान खान से ज्यादा दुश्मन हुए हैं।
تو عمران صاحب کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے تھا کہ یار میرے پاس تو بیٹھے بٹھائے بغیر کچھ خرچ کیے ہوئے ایک وکیل موجود ہے صف اول کا، اور یہ جو راستہ دکھا رہا ہے یار اس کے ساتھ چلے. فائدہ کیا ہوا، نقصان اس کا کیا ہوا؟ الٹ ہوا کہ اعتزاز احسن صاحب کی اس کی وجہ سے اپنی جماعت میں بھی وہ کمزور ہوئے کہ صاحب آپ تو ہمیں کہہ رہے تھے قدم بڑھاؤ، اور جو آپ کے الائز سے انہوں نے ہمیں ایک طرف سے کر کے وہ تو ادھر چلے گئے ہیں، اور ساتھ میں انہوں نے وہ لاک ڈاؤن بھی کہہ دیا. قانون لے کے بیٹھے رہے. اب اعتزاز صاحب کے پاس ظاہر ہے کوئی اس طرح کا ڈیفنس نہیں رہا. اینی وے اس کے بعد آپ نے اس سے پہلے بھی مجھے گھیرنے کی مختلف کوشش نہیں کی ہے نا. میں آپ یار بتاؤ 1 نومبر کا کلپ دکھاؤ میں نے کیا کہا تھا. اب تم مجھے ایک بات بتاؤ، یہ جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نام کی ایک چیز سنی ہے دنیا میں ہوتی ہے کوئی؟ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ آپ کے اکاؤنٹس وغیرہ دیکھتے ہیں، جو آپ مطلب حساب بہی کھاتے کو ٹھیک کرتے ہیں. اچھا، یہ نواز شریف وغیرہ پرسوں انہوں نے کاروبار شروع کیا ہے؟ نہیں نصرت صاحب آف کورس ناٹ. یہ تو 20-30 سال سے یہی کام. پتا ہوگا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کیا ہوتا ہے، ان کے منشی ہوتے ہوں گے. بالکل ہوتے ہیں، سب کو پتا ہے کہ ان کے مطلب ان کے اکاؤنٹنٹ کون ہیں. یہ پتا ہوگا نا. عزیزیہ مل جو سعودی عرب میں اسٹیل مل تھی ان کی، وہ بکی، اس کے کاغذات کیا تمہارا خیال ہے اگر نہیں جو بھی انہوں نے کیا ہے وہ اچھے تعلقات ہیں سعودی عرب والوں سے. ہم فرض کر لیتے ہیں بے ایمان ہے، ٹھیک ہے، نہیں لیکن یہ کیا دستاویزی ثبوت بنانا یا اس کو پیش کرنا کوئی اطلاع نہیں. اس کے بعد یہ کہ پاکستان کا کون سا ادارہ، کون سا افسر جا کے کہے گا جدہ یا دہن ہے پراپرٹی کی قیمت سے 10 ہے، کس سے کوئی بھی نہیں کر سکتا. ہو گیا خلاص. اچھا خیر خلاص، میرے خیال میں آج خلاص ہی ہو گیا. یہاں پہ میں تو سچی بات ہے میرے پاس کوئی انسائیڈ سٹوری نہیں تھی، میں تو اپنے تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا تھا کہ بھئی اس طرح کا کچھ سین ہے. وہ انہوں نے مجھے بھی خلاص کر دیا. میری ساری توجہ مجھ بد نصیب کی تھی سعودی عرب کی طرف. انہوں نے کہا دبئی والے کا بھی ہے نا اس میں. وہ تو دیکھیے میں نے ایک مرتبہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا. دیکھیے ان کا جو کیس ہے، مصیبت یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک بات نہیں سمجھتے ہیں. ایک چیز ہوتی ہے آپ کا پرسیپشن، آپ کا پبلک پرسیپشن کہ لوگوں کی کیا رائے ہے. 100% لوگ کہیں گے. ایک ہوتا ہے عدالت میں کھڑے ہو کر میرا یہ کہنا کہ جی گلمینے نے جس مکان میں وہ رہ رہی ہے، جس کو وہ کہہ رہی ہے یہ اس کی ہے، یہ مکان در حقیقت میرا ہے، اس نے اس پہ ناجائز قبضہ کر رکھا ہے. لیکن اس کے آپ کو کچھ ثبوت دینے پڑیں گے نا، اس کے لیے عدالت میں دستاویزات دینی پڑیں گے، ڈاکیومنٹس دینے، ڈیڈ، ٹائٹل، واٹ ایور. جبکہ حقائق بالکل یہی ہوں کہ شاید واقعتاً نہ اپنے میرے مکان پر، لیکن if you have no proof عدالت اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتی. یہ چیز لوگ نہیں سمجھ پا رہے نا نصرت صاحب. that is ان کی جو نیریٹو ہے فیملی کا وہ یہ ہے کہ جناب جو فیکٹ ایک حوالے سے ہے کہ یہ لوگ پری پارٹیشن یہ بزنس میں آئے. بھائیوں نے بڑی محنت کر کے اپنا ایک مقام 1947 سے پہلے بھی لاہور کی حد تک ایک معروف صنعتی گھرانہ ہو گئے تھے. ون آف دی معروف. لاہور میں ویسے ہی صنعت کار تو بہت کم تھے، کاروبار وغیرہ ہندوؤں کے پاس تھا. تو یہ اسٹیل انڈسٹری میں ایک نون ایک گروپ تھا. ٹھیک ہے، ہو گئی جی. اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جناب پھر آئے ذوالفقار علی بھٹو، انہوں نے ہمارے کو نیشنلائز کر لیا. بالکل صحیح. اب جب یہ نیشنلائز کر لیا تو یہ گئے یو اے ای میں، ان کے والد مرحوم، وہ بھی بات درست ہے. اب وہاں پر یہ بھی بات درست ہے کہ انہوں نے وہاں پر بھی یہی اسٹیل مل لگانے کی کوشش کی. ٹھیک ہے، اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ شیخ راشد المختوم نے پیسے دیے. اس زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ جی ان کو بی سی سی آئی کے آغا صنابی نے پیسے دیے، لیکن وہ بھی شیخ صاحب کے اس لیے مانے جاتے ہیں کہ بی سی سی آئی کی سیڈ منی بھی تو یو اے ای کی دی ہوئی تھی. صحیح ہے. تو وہ سارے اس دوران ظاہر ہے کہ وہ ایک اس طرح کے ماحول کے اندر، میں وہی کہہ رہا ہوں. اب آپ کسی بھی کاروباری آدمی سے وہ کہتا ہے بریک، اب میں کیا بتاؤں. لیکن بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم اور بھی باتیں کریں گے. آج تو جو ہونا تھا کورٹ میں سو ہوا، آگے بھی دیکھی جائے گی. بہرحال وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد واپس آتے ہیں.
फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोलो पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई सवाल हो या कमेंट हो लिख के जरूर भेजें। अब सीधी सादी बात है बीबी, दो बातें करनी थी। मनी ट्रेल कि जी पैसा अदालत यहाँ फैसला से तो करेगी नहीं ना गया, नुसरत साहब, अब उन्होंने कि ये उन्होंने क्लेम जो कर दिया है दिया वो कि ठीक है ये या नहीं। है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या मरियम नवाज ट्रस्टी हैं या मालिकन हैं। तो नुसरत साहब बात है, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट उन्होंने सबमिट अपने करवा दिए, डॉक्यूमेंट अब दे दिए। अदालत जाने उनका काम वही जाने। मैं कह रहा हूँ बस। कि अब अदालत आप गए हैं, अब ये मेरा फर्ज बनता है, अगर मैं आपके खिलाफ गया हूं तो मैं वैलिड डॉक्यूमेंट्स देकर आपको करूं। बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये है कि हर मामले का एक कानूनी पहलू होता है, एक अखलाकी पहलू होता है, एक सियासी पहलू होता है। ये तीन मुख्तलिफ पहलू हैं। अगर आप मुझसे पूछे तो जो मैंने ये प्रोग्राम जो मैंने कहा, तो मैंने आपको ये कहा कि बीबी जो भी आदमी कारोबारी आदमी है, जिसको कारोबार की थोड़ी बहुत समझ है, उसको ये भी पता है कि एक बही खाता होता है, एक मुंशी होते हैं, जिनको आज के ज़माने में चार्टर्ड अकाउंटेंट का जितना कारोबार बढ़ता है उतने महंगे आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट और वकला होने शुरू हो जाते हैं। रिया खान से कॉल। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, इम्तियाज बात कर रहा हूँ साहब। जी भैया जी, कैसे हैं आप? ठीक है सर, अल्लाह का शुक्र है जी। सर मैं टाइम ज्यादा नहीं लूंगा, एक शेर सुनाऊंगा उसके लिए कि एक शायर का नाम तो मुझे नहीं मालूम, ज़हन में नहीं आ रहा, कि एक शेर है कि ए खुदा तेरे सादा दिल बंदे कहाँ जाएं, कि सुल्तानी भी अयारी हैं। और ये अल्लामा इकबाल का है और शेर जरा थोड़ा सा आप दाया बाएं कर रहे हैं, बट एनीवे बस आपने ये शेर सुनाना था या कुछ और भी फरमाना है? नहीं, बात ये करनी थी कि मैं आपका प्रोग्राम बड़े शौक से देखता हूँ और आपके कॉलम भी पढ़ता हूँ, अल्लाह आपको जिंदगी दे। और सवाल मेरा ये है कि आपने ये कहा कि पार्लियामेंट में जाना चाहिए इनको, जबकि पार्लियामेंट के अंदर भी वही लोग बैठे हुए हैं। कौन? इमरान खान साहब नहीं है पार्लियामेंट में? वो तो अच्छे आदमी, वो भी पार्लियामेंट में। शेख रशीद साहब अच्छे आदमी नहीं है? वो भी पार्लियामेंट में है। जहांगीर तरीन साहब हैं, कितने अच्छे आदमी। सर सुने ना, खुर्शीद शाह के ऊपर भी इल्जाम हैं। भाई मेरे पहले आप मुझे बताएं कि जो लोग कोर्ट में गए हैं, खुर्शीद शाह तो नहीं है। खुर्शीद शाह तो नहीं गए ना। आप मुझे ये बताएं, आपको खुदा न खास्ता इमरान खान साहब की दियानत पर कुछ शुबा है? मुझे ना इमरान खान की दियानत के ऊपर शुबा है ना। कि मेरा सवाल सर ये है कि आया इनके पास कोई ऐसा इदारा मौजूद है हमारे मुल्क के अंदर जी कि ये एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाए और इनसे कोई पूछे जी कि आपने जो ये इल्जाम लगाया या तो इसको साबित करो या जुर्म के लिए तैयार? जी ये होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन मुसीबत ये है कि इन सियासतदानों के अलावा भी जो लोग एहतसाब के नाम पर टेक ओवर करके तो इल्जामात लगाते रहे, तो आखिर में NRO भी मेरे भाई वही करते पाए गए हैं। और अब अगर इसमें गिफ्ट की बात है, हालांकि ये गिफ्ट नहीं है, अगर इसको एहतियातन पढ़ा जाए तो ये पैसे वैसे वो आप किसी कारोबारी आदमी से कहें, वो कहेगा यार गलती ठीक है, ये सारे ज़बानी कलामी जिसको हम सो कॉल्ड इनफॉर्मल इकोनॉमी कहते हैं, जिसको अगर आप स्ट्रिक्टली लॉ के हवाले से देखें तो लोग ब्लैक मनी कहेंगे। ठीक है ना जी, कि जी ज़बानी कलामी सौदा हो गया जी, भेज दें हुंडी हवाला, ये वो, कि अच्छा यार ठीक है उसको दे दे। ये कारोबारी लोग वो फ़ोन पे कहते हैं 2 ट्रक भेज दे, यू नो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये वैसे ही आके नए उनके पास तेल आके पैसे आया, वी आर टॉकिंग ऑफ 1980s, हु इज गोइंग टू डॉक्यूमेंटेशन, ब्ला 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 ब्ला। मैं इन चक्करों में नहीं पड़ता। अगेन साहब अदालत मैं कह रहा हूं कि कोई भी कारोबारी आदमी, हाँ वो, अगर आप मुझसे पूछें, आई बीइंग अ फॉर्मर सोशलिस्ट, रिफॉर्म सोशलिस्ट, मैं तो किसी भी अमीर आदमी पे ट्रस्ट करने को तैयार ही नहीं हूं, का वो शरीफ साहब हो या जहांगीर तरीन हो, डोनाल्ड ट्रंप हो फॉर दैट मैटर, ठीक है ना। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत जहाँ पे हर तरह का सिस्टम मौजूद है, वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप चीख के मर गए। उसने कहा मैं अपने सदर बन गया, उसने कहा मैं स्मार्ट था कि मैंने नहीं रिवील करूंगा। क्या मैंने टैक्स नहीं दिया 1995 से, और मैं बहुत अच्छा 1995 से नहीं टैक्स दिया, पर आई एम अ गुड बिजनेसमैन। लेकिन मैं दोबारा कहता हूँ कि अवाम की अदालत होती है, वो क्या था उसमें महकमत में होता है स्पॉट स्पॉट स्पॉट। अगर आप अपने मुखालिफ को मजबूर कर देंगे स्पॉट 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 कि वो आईना न देख पाए और अवाम की अदालत में जाए, तो लोग कहें जी पहले पनामा का हिसाब दें। ठीक है, मैं समझ रहा हूं कि यहाँ पर जो कमजोरी दिखाई गई कि लोगों की उम्मीद ये बढ़ाई गई कि जैसे ही अदालत में जाएंगे जनाब क्या, अब कम अज कम दस्तावेजी अगर बिल्कुल उसमें जाए
تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جی کام ٹھیک ہے، کہ جی پھس ہو گیا کام. بالکل ٹھیک ہے نا. تو اب اس کے میں تو بی بی اس بارے میں بات کرنے کو ہرگز تیار نہیں ہوں، بلکہ میں نے یہ بھی جو بات کی ہے میں نے ظلم کیا ہے. خدا کا شکر ہے کہ وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پاکستان تحریک انصاف کی بھی بات کریں گے، اور کچھ لوگ ہیں جن کے آئیڈینٹی کارڈ نادرا نے بلاک کر دیے ہیں. کیوں بلاک کیے ہیں دیکھیں گے اپنے ایک رپورٹ میں وقفے کے بعد. ٹویٹ ضرور کیجئے، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان انڈر. اچھا بی بی، اس سے پہلے کہ آپ نادرا کے ایشو پر آئیں تو میں ایک بات ہر صورت کرنا چاہتا ہوں. میں جیسے پہلے عرض کر رہا تھا کہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو غلط راستے پر ڈالا گیا. بہتر ہوتا کہ وہ پارلیمانی اپوزیشن کے ساتھ ہی تھوڑا عرصہ سیاسی اس کو بیٹل کرتے، اس کو آگے چلاتے رہتے، اس کو پریس آن کرتے. اس سے ان کو اور کچھ ملتا نہ ملتا تو الیکشن میں ڈیویڈنڈ زیادہ ملتا. رائٹ. اسی طرح میں جان کی امان پاتے ہوئے بغیر لفافہ لیے ہوئے عمران خان صاحب سے ان کو یہ مفت مشورہ دے رہا ہوں کہ وہ ابھی بھی وقت ہے، اگرچہ اب میرا خیال ہے بہت دیر ہو چکی ہے، ان کی جماعت کو پارلیمنٹ میں جانا چاہیے، پریزیڈنٹ کے خطاب کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے. تو وہ ان کے سفیر سے مل کے بھی انہوں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ یہ نہ کریں، پھر بھی انہوں نے ایسا کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اردوان اور نو اردوان. میں کل بھی آپ کو کہہ رہا تھا کہ نواز شریف اور نو نواز شریف ملکوں کے درمیان تعلقات ہوتے ہیں جو افراد سے کسی مخصوص جماعت سے بالا ہوتے ہیں، بالا تر ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اب جیسے بات ہو رہی ہے قطر. قطر چھوٹا سا ملک ہے لیکن گیس پیدا کرنے والے 3 دنیا کے سب سے بڑے ملکوں میں سے ایک ہے. قطر میں طالبان کا دفتر ہے. بالکل. ہم اس کے پرنس کو کہے آئے تھے کٹہرے ذرا 10 جو بھائی تو ایک ڈپلومیٹکلی کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہضم کرنا پڑتی ہیں. جنرل مشرف صاحب نے کہا وہ گئے تو ان کے بینک میں پیسے آ گئے. کنگ صاحب اچھا ان سے کوئی نہیں پوچھے گا. نہیں وہ آج ہمارے سمر نے پوچھا تھا، انہوں نے کہا کون پوچھ سکتا ہے مجھ سے، میں نے لیکچر دیے تھے. اچھا وہ سعودی عرب میں کیا لیکچر جا کے شاہ پتہ نہیں، یہی تو کہہ رہی ہوں. یلا دا حربن جدیدن کیا یار قسم چھوڑو یار. کال السلام علیکم. حربن جدیدن خارجی. جی السلام علیکم سر. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بھائی. کون صاحب؟ نصرت صاحب کیسے؟ ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے. جی سر یہ میں نے یہ پوچھنا تھا، یہ قطر کا جو شہزادہ ہے جس کا خط آیا ہے سپریم کورٹ میں، اس خط کی کیا حیثیت ہے؟ بھائی میرے مجھے آپ بتائیں کہ میں سپریم کورٹ کا جج خدا نخواستہ مجھے تو سپریم کورٹ میں یار کوئی چپڑاسی نہ رکھے میرے بھائی. کیوں میرے پیچھے بڑھ گئے ہیں؟ یہ فیصلہ سپریم کورٹ کرے گا میرے بھائی. میں اس میں مجاز نہیں ہوں. میں یہی عرض کر رہا تھا بی بی کو بھی. سر آپ کی نالج میں کیا ہے، اس کی کتنی حیثیت ہے؟ نالج کیا ہو سکتی ہے نصرت صاحب آپ کی؟ مجھے بھائی صاحب خدا کی قسم سے میاں محمد شریف صاحب مجھ سے کم از کم 80 سال بڑے تھے. نہ میرے ساتھ پڑھے تھے. آپ کا مشورہ بھی نہیں لیتے تھے نصرت صاحب کبھی انہوں نے. اور نواز شریف صاحب کو میں نے کوئی تقریباً بھائی کو 6-8 مہینے میں ایک سکول کا افتتاح تھا. انہوں نے مجھے دیکھا نصرت صاحب کیسے ہیں، اللہ کی قسم سے مجھے کوئی پتہ نہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے. لیکن جو کتابیں اخبار وغیرہ پڑھے ہیں وہ یہ ہے کہ 70 کی دہائی میں جب ان کی نیشنلائز ہوئی تو میاں شریف مرحوم جو ہیں وہ واقعتاً UAE گئے تھے. اس کے بعد جب وہ دوبارہ جلا وطن ہوئے تو انہوں نے وہاں پہ اسٹیل مل لگائی تھی. خلیجی ممالک کے جو شاہی خاندان ہیں ان کے ساتھ شریف خاندان کے مراسم بہت پرانے ہیں، جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ پرویز مشرف صاحب نے جب ٹیک اوور کیا تو اس کے بعد انہوں نے اپنی پناہ میں رکھا. تو آخر کوئی نہ کوئی تعلقات ہوتے ہی ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے. اب میں جو ہوں وہ صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے تھے دیر ہو گئی ہے، پی ٹی آئی والے اب نہیں جا سکتے کیا جوائنٹ سیشن میں؟ اگر وہ جانا چاہیں میں دیر سے مراد یہ تھی کہ میرے التجا کرنے میں. اچھا اوکے مطلب ابھی میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہر صورت دیکھو ٹرکی میں جو بھی حکومت رہی کسی کی، جب سے
ہمارا اور ان کا تعلق جو ہے عوامی سطح پر، دیکھو ابھی واحد ملک ہے کہ جہاں پر پاکستانی چلا جائے تو ابھی بھی اچھی طرح ابھی بھی پیار کرتے ہیں. میں نے تو وہاں کے 2 الیکشن کور کیے ہیں، ان کے کینڈیڈیٹ کے ساتھ ہم دیہاتوں میں چلے جاتے تھے اور وہاں بھی تو وہاں کی بوڑھی عورتیں جو ہیں وہ ہاتھ چومتی تھیں، اور وہاں پر یہ جو ہم کہتے ہیں نا چائے پانی لسی پانی پی کے جاؤ، وہاں پر آئن بولتے ہیں لسی کو. تو بوڑھی عورتیں بڑے پیار سے اصرار کرتی ہیں کہ آپ یہ لسی پیو، نہ پیو نا پاکستانی ہوتے ہوئے، اس لیے کہ یہاں جو بر صغیر کی مسلمانوں کا جو زیور گیا تھا، عطا ترک نے یہ کیا تھا کہ اس نے وہ پورا جو یہاں سے فنڈ گئے تھے نا، اس نے وہاں کا زرعی ترقیاتی بینک بنا دیا تھا. تو لہٰذا وہاں کے جتنے یہ جو آپ کے اناطولیہ کے جو دیہات وغیرہ ہیں، وہاں کے کسان محسوس کرتے ہیں کہ ان کی جو خوشحالی آئی یا انہوں نے جو ٹریکٹر لیے اس میں ہم لوگوں کا حق ہے، اور وہ اس کو یاد رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہمیں یہ اردوان کا آنا جانا، میں ذاتی طور پر جیسے میں اردوان صاحب کو میں کافی سمجھتا ہوں کہ ان میں فیشسٹ جو ہے، لیکن میں صحافی ہوں، میں تو بھائی یعنی کونسلر بھی منتخب نہیں ہو سکتا. عمران خان صاحب بہت ٹھوس سوالوں سے پرائم منسٹر ان ویٹنگ ہیں. بالکل. اس سے پہلے انہوں نے سیپیک کے ذریعے دیکھیے کیا، وہی جو میں آپ کو بتا رہا تھا، چین نے کیا کیا کہ کوائٹلی انہوں نے ویسٹرن روٹ ہے، یعنی انہوں نے وہاں سے کنٹرول لا کے انہوں نے کیا اور یہ ہائی کورٹ میں چلے گئے. وہ ایک مسئلہ ہوا ہے. اس سے یہ ہے کہ پاکستان کا جو معاشرہ ہے، میں انہیں صاف لفظوں میں بتا دوں، یہاں کا بڑا کاروباری آدمی، یہاں کی ایلیٹ، ہر نوعیت کی ایلیٹ، وہ یہ دیکھتی ہے یار یہ شخص پرائم منسٹر بن گیا، یہ کیسا پرائم منسٹر ہوگا. اور ان کے ذہن میں شاید کسی نے بتا دیا ہے کہ if Trump can get elected by doing whatever, تو he doesn't know کہ امریکہ میں اور ڈونلڈ ٹرمپ میں وہاں پہ ایک 1 versus 1 ہوتا ہے، ریپبلکن پارٹی ہے، ایک پوری مشین ہے. سسٹم مختلف ہے نصرت صاحب ہمارے. سملرلی بریکسٹ ایک پاپولر بات تھی وہاں کے حوالے سے. لیکن کیا بنا؟ یہاں پر پارلیمانی نظام ہے. پارلیمانی نظام میں آپ کو 270 آدمیوں میں سے کم از کم آدھے ڈائریکٹ الیکٹ کروانے ہیں آپ کی ٹکٹ پہ، تو جب آپ وزیر اعظم بنیں گے، ورنہ نہیں بن سکتے. یہ پالیسی یہاں کام نہیں کرے گی. ان کو یہ ایسویج کرنا چاہیے. اس طرح انسیکیورٹی ہوگی. ہمارے ہاں جو کاروباری ایلیٹ ہے، جو اشرافیہ ہے، ہر طرح کی اشرافیہ، خواہ وہ سیاسی ہو، عسکری ہو، سفارتی ہو، وہ یہ کہیں گے یار یہ تو بالکل روس کینیڈا پتہ نہیں کس وقت کیا کر دے. انسرٹنٹی بزنس کے لیے بہت بری ہوتی ہے. ٹرمپ والی بات نہیں چل سکتی یہاں پہ. ان کو جانا چاہیے. خان صاحب ٹرمپ نہیں ہے، خدا ہے، مطلب لیٹ فارورڈ سے نہ بنے. میں بتا رہا ہوں کہ وہ آ جاتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو نا اس کا بھی سارے پولز خلاف تھے، حالانکہ یہ وہ لوٹ بات کرتے ہیں. میڈیا کی اکثریت ان کے ساتھ ہے. بالکل ایبسلیوٹلی. میڈیا کے یہ لاڈلے ہیں، چہیتے ہیں. لفافے کی بات کرتے ہیں لیکن واقعی ایبسلیوٹلی سارا جھکا ہوا ہے اس طرف. چلے بریک ہے نصرت صاحب. نہیں بریک ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو نادرا کیوں بلاک کر رہی ہے کچھ پاکستانی لوگوں کے CNIC بات کریں گے وقفے کے بعد. فیس بک پہ جائیے، لکھیے بول بول پاکستان، ہمارے پیج کو لائک کریں. کوئی سوال یا کامنٹ ہو لکھ کے ضرور بھیجیں. ابھی گزارش یہ ہے کہ ٹائم لیمیٹڈ ہوتا ہے اور پختہ میری کوشش ہوتی ہے کہ بالکل متوازی عدالت نہ لگے، لیکن کیا کریں، پیناما جان نہیں چھوڑتے لوگ، اور واقعی وہ کہتے ہیں جی 8 اور 9 ہر بندہ ڈسکس کر رہا ہے، آپ کیوں نہیں کریں گے. بہرحال میں آج صرف فوکس کرنا چاہ رہا تھا ٹرکی کہ ڈونٹ ڈو اٹ. ٹھیک ہے. دوسرا مسئلہ جو بہت عرصے سے آپ کو پتا ہے، سب سے پہلے ہم نے اس پروگرام میں اٹھایا، ہم نے کہا کہ افغان مہاجرین کی اس طرح کی منتقلی، جیسی ایک تو پلان بنائے ہوئے ہیں، تو نمبر 1 ممکن نہیں ہے. دوسرا اگر ممکن بھی ہے تو خدا را انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر اس پر دوبارہ غور کیا جائے. ہمیں دنیا میں جیسے اب یہ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ کم از کم 30 لاکھ بندے بھیجے گا، ہم کہیں تو اپنے آپ کو یوں کر کے مرچ کر کے کریں. اور یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم کہا کرتے تھے کہ ہم منصار ہیں اور مجاہدین، اور اسلام کی ہم نے عظمت رفتہ یاد دلا دی کیونکہ اس وقت $7 آ رہے تھے. اور اب علاج کرانے شربت گلا انڈیا جائیں گی. مطلب افسوس ہوتا ہے کہ جو یہاں رہی اتنے عرصے بعد جا رہی ہے علاج کرانے. کیوں کرتے ہیں؟ اسی حوالے سے اب
مسئلہ یہ ہے کہ وہ 1978 سے ٹرکل ڈاؤن ہونا شروع ہوئے اور 1980 کی دہائی کے بعد ویوز کی صورت میں انہوں نے یہاں آنا شروع کر دیا. ملینز تھے کسی زمانے میں تو 3-4 ملین 5 ملین. ظاہر ہے ان کے یہاں مقامی آبادی میں رشتے شادیاں یہ وہ ہوئی ہیں. آج ایک جلوس تھا خواتین جو ہیں بالکل وہ پاکستانی خواتین تھیں جن کے شوہر افغان تھے. نصرت صاحب وہ کہہ رہے ہیں ان کو واپس بھیجنا. یہی کم وقت مارا یہ جو پیناما کا جو ڈرامہ چل رہا تھا اور لاک ڈاؤن اور پش اپس وغیرہ. اس سے پہلے میں نے علی اکبر کو بہت دنوں سے کہہ رہا تھا, میں کہہ رہا تھا یار یہ انسانی سائیڈ ہے اس پہ ذرا غور کریں. تو اس بیچارے نے بہرحال مجھے وہ پیکج بنا کے دیا ہوا ہے جو میرے پاس پڑا ہوا تھا. میں نے کہا میں آج بھی نہ چلا پاؤں تو کتنا بڑا ظلم ہو. چلیں دیکھتے ہیں, پہلے وہ دیکھ لیں. نائن 11 کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملوں کے بعد دنیا بھر میں قومیت کی بنیاد پر پختونوں کو ہراساں اور پریشان کیا جاتا رہا ہے. قومیت کے خانے میں پختون یا پھر نام کے ساتھ خان دیکھ کر تحقیقاتی اداروں کو تو جیسے اسامہ بن لادن یا پھر ایمن الظواہری کا خاص رشتہ دار مل جاتا ہے. بیرونی ملک ہی نہیں بلکہ ملک کے اندر بھی پختون تحقیقاتی اداروں کی زد میں ہیں. خیبر پختونخوا اور فاٹا کے لوگوں کو سب سے بڑا مسئلہ قومی شناختی کارڈز کی بندش کا ہے. لاکھوں کی تعداد میں خیبر پختونخوا اور قبائلیوں کے کارڈ شک و شعبے کی بنیاد پر بلاک کروائے گئے ہیں, جس کے باعث خاندان کے نوجوانوں کے شناختی کارڈز بھی نہیں بن پا رہے. یا خاص کر پختونوں کی خالی جو بیلٹ ہوتا ہے, جو پختون بیلٹ ہے اس کے بلاک ہوتا ہے. پتہ نہیں ہے کہ بیرونی لوگوں کی ہاتھ ہے کیا ہے, پتہ نہیں ہے. غریب بندے میں ادھر پولیس بھی تنگ کرتے, تھانے میں جاؤ تمہارا پاس کارڈ نہیں ہے, وہ بہت تنگ کرتے ہیں. متعدد تصدیقوں کے باوجود بھی نادرا ان بیگانوں کو پاکستانی ماننے پر تیار نہیں. 7 سال ہو گئے میرا کارڈ بلاک ہے. سفید داڑھی لے کے محمد سے بھی گیا, وہاں سے بھی تصدیق کی اور حیات آباد نادرا آفس بھی گیا, لیکن میرا کام نہیں ہوا. بیمار بندہ ہوں, کبھی محمد ایجنسی بیچتے ہیں اور کبھی کدھر. اکثر لوگ ہم کو بولتے صدر صاحب, صبح ہم آتے دکان کو 10 لوگ 12 لوگ ہم کو آتے کہ ہم پاکستانی ہیں, یہ میرا شناختی کارڈ ہے. میں نے کمپیوٹر بنایا تھا پہلا, میرا باپ کا تھا, میرا خاندان ملازم تھا. میرا باپ حج کو جاتے ہیں, میرا ماں اب جاتے ہیں, اللہ کو گھر کو جاتے ہیں, مگر وہ روکواتے کس وجہ سے؟ نادرا کی وجہ سے. خیبر پختونخوا اور فاٹا میں بڑے پیمانے پر شناختی کارڈز کی بندش کا معاملہ اتنا سنگین ہے کہ مذہبی ایشوز پر آواز بلند کرنے والی جماعت اسلامی بھی پختونوں کو درپیش اس مسئلے پر چپ نہ رہ سکی. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ انسانی ہمدردی کی کیا بات کریں کہ افغانوں کے ساتھ رحم کریں. اس پورے قصے میں ہم اپنے پاکستانی پختونوں کو ایلینیٹ اور ناراض کر رہے ہیں. کوئٹہ سے کال ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے بھائی جان؟ ٹھیک ٹھاک خیر خیریت ہے؟ اللہ کا شکر ہے. ہلو جی فرمائیے, آپ کون ہیں رہے بھائی؟ میں محمد ابراہیم بات کر رہا ہوں, کوئٹہ بات کر رہا ہوں. جی جی سر جی, آپ کا پروگرام مجھے بہت اچھا بھی لگتا ہے اور آج تم تو ہمارا اردو بھی تھوڑا ٹھیک نہیں ہے. کوئی بات نہیں, میرا بھی ٹھیک نہیں ہے. کے بارے میں آج تم بات کر رہا تھا اس لیے ہم نے فون کیا ہے. تقریباً یہ 3 سال سے ہمارا بڑا بھائی کا شناختی کارڈ بلاک ہوا ہے. اچھا اچھا, تو آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ نہیں میں بلوچستان کا رہنے والا ہوں, کوئٹہ کا. ہاں, تو آپ کو لیکن ان کا شبہ ہے کہ آپ افغان ہیں. ہاں بھائی کا, آپ کے بھائی کے بارے میں ان کو شبہ ہے کہ افغان ہے, اس لیے یہ بات نہیں بولتا ہے, کچھ بھی نہیں بولتا ہے کہ کس لیے بند کیا ہوا ہے. یہ بھی ہم لوگوں کو نہیں بتا رہا ہے کہ کس وجہ سے بلاک کیا ہے. کب سے بلاک؟ یہ ہمارے سے چھوٹا بھائی ہے. اچھا یہ بتائیں کتنا عرصہ ہو گیا بلاک کیے ہوئے؟ 2 سال 3 سال ہوا ہے. 3 سال ہم لوگ پر ہے. اوہو, اچھا بھائی. نہ ہم لوگ کسی جگہ پہ جا سکتا ہے, صحیح بات ہے, آپ نہ کہیں جا سکتے ہیں, نہ چھوٹا بھائی کا بھی نہیں بنتا ہے. بڑی مہربانی, بڑی مہربانی. بالکل دیکھیے, اب ہمارے علی اکبر نے تو وہاں سے بتایا, وہ بندہ جو بتا رہے تھے کہ میں محمد تک, بھائی وہاں پر اب وہ آئے ہیں, آئی ڈی پیز آئے ہیں. اب دیکھو ڈاکیومنٹیشن وہی بات ہے, مطلب جیسے میں لاہور میں یہ وہ فلان ڈماک, میں بھائی ہسپتال کا سرٹیفکیٹ نہیں لا سکتا. مجھے یہ پتا ہے کہ میاں میر دین ایک سرجن ہوتے تھے, انہوں نے میری شاید وہ کوئی وہ
इस वजह से। तो वो बड़े मशहूर सर्जन थे, तो मतलब और वो म्यू अस्पताल में मैं पैदा हुआ था, लेकिन अब मैं रिकॉर्ड कहाँ से निकालूंगा कि जी इस तारीख को यूं करके हुआ था। ये तो बहुत ज्यादा है नुसरत, अब क्या कुछ नहीं कर सकते आप बगैर आईडी कार्ड के। डेफिनेटली। और इससे एक और रिजेंटमेंट आती है ना बीबी, हमने देखी नहीं जब आ रहे थे परवेज खटक साहब सड़क पे, उनमें से लोग हो सकता है ना वहां भी नजर आ रही हो। अब वो जैसे उसमें अली अकबर ने दिखाया कि जमात इस्लामी, वैसे एलआई भी है माशाल्लाह, वैसे वहां भी गए हुए हैं। अच्छा, और जमात इस्लामी ही सबसे बड़ी ये चैंपियन बनी हुई थी। हिकमत यार तो ये करते थे कि लाई काजी साहब मरहूम है। तो अब क्या हुआ, अब अंसार क्या हुए, तो ये हमारी मजहबी जमातों ने भी, जो खैर जी कराची से कॉल, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो कराची अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भैया। सर मुझे नादरा के हवाले से बात करनी थी। जी फरमाइए जल्दी से बात करें, प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला है भैया। सर मैं ये कह रहा हूँ, जो बांग्लादेश से जो पाकिस्तानी महसूरीन आए हुए हैं, उनके साथ बहुत सी मसले मसाइल क्रिएट किया जा रहा है। महसूरीन कहाँ से? बिहार वाले जो यानी मशरकी पाकिस्तान साबिका से? मशरकी पाकिस्तान से, जी मशरकी पाकिस्तान से, जिन्होंने पाकिस्तान फौज का साथ दिया है, उसकी सजा उनको यहाँ पे ये दी जा रही है कि उनका शनाख्ती कार्ड के लिए बड़ा मसला है। अच्छा, 2 साल से चक्कर लगाते, लेकिन उनका शनाख्ती कार्ड नहीं बना कर दिया जा रहा है। ये कैसे हो सकता है कि वो लोग तो, अच्छा जी शार्प क्लोजिंग जी, आई एम सॉरी, चलें तो एक और डिमेंशन आ गई। चलें जी शार्प क्लोजिंग, आज का वक्त भी खत्म हुआ, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।